عقبہ بن ابی معیط، اس کا دوست تھا ابی بن خلف۔ اب ابی بن خلف اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تو میرا کیسا دوست ہے کہ سارے معاملات ہم اکٹھے کرتے آئے ہیں، تو اب تو نے یہ کیا کام کیا کہ تو نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا، اور کہا کہ جتنی دیر تک تو اپنے آباء و اجداد کے دین میں واپس نہیں آتا میں تیرے ساتھ کلام کرنا گوارا نہیں کروں گا۔ ابی بن خلف کی جب یہ بات سنی عقبہ بن ابی معیط نے تو فوراً اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، اور پھر بدر کے اندر یہ جہنم واصل ہوا۔ تو آیہ مبارکہ کے بیان کیے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس روز یعنی قیامت کے روز عقبہ بن ابی معیط جو ہے یہ اپنے ہاتھوں پر کاٹتا پھرے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے اللہ کے رسول کے رستے کو نہ چھوڑا ہوتا، کاش کہ جو ایمان کا نور رسول اللہ نے کلمہ پڑھا کہ میرے اندر داخل کر دیا تھا، میں اس نور کو اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنے اقربا پرستی کی وجہ سے اپنے اندر سے نکال نہ پھینکتا۔ اور پھر وہ کہے گا کہ کاش میں نے اسے اپنا دوست بنایا ہی نہ ہوتا۔ تو آیہ مبارکہ سے صاف طور پر یہ بات سمجھنے میں آ رہی ہے، پتہ چل رہی ہے کہ انسان کی دوستی اس کی طبیعت کے اوپر، اس کے مزاج کے اوپر، اس کے کردار کے اوپر بے پناہ اثر کرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، فرمایا کہ آدمی جو ہوتا ہے یہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اس کے دوست کا جو دین ہوتا ہے اس کا بھی وہی دین ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، تو اسی کی جو کیفیات عادات ہوں گی وہ تمہارے اوپر بھی اثر کرتی رہیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے بندے کی دوستی اور برے بندے کی دوستی ایسے ہے کہ جیسے ایک کستوری اٹھانے والا ہو اور ایک بٹی جونکنے والا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جو کستوری اٹھانے والا ہے اس کے پاس بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تو اس سے خرید نہیں سکتا تو ہو سکتا ہے وہ تجھے خوشبو جو ہے وہ تحفے میں دے دے، اگر تو خرید نہ سکے وہ تجھے تحفے میں نہ دے تو کم از کم بند ڈبیا کے اندر کستوری کی جو باہر پھیلنے والی خوشبو ہے اس سے تو تجھے کوئی نہیں نہ روک سکتا۔ فرمایا اچھے بندے کی صحبت اسی طرح ہے، نیک لوگوں کی یاری اسی طرح ہے کہ جس طرح کستوری ہوتی ہے اسے بند کر کے بھی رکھا جائے، کوئی تجھے نہ بھی دے تو اس سے نکلنے والی خوشبو جو ہے وہ تمہارے نتنوں سے ہوتی ہوئی تمہارے دماغ کو تر و تازہ کر دے گی۔ اور پھر فرمایا کہ برے بندے کی صحبت ایسی ہے کہ جیسے بٹی جونکنے والا ہوتا ہے، جو آگ کی ایک بٹی ہوتی ہے جو اسے زیادہ آگ دینے کے لیے ہوا دیتا ہے، کہا کہ اگر تم اس کے پاس جا کر بیٹھو گے تو یقیناً جو ہے اس کی چنگاریوں کے ساتھ تمہارا دامن بھی ضرور اثر انداز ہوگا، تمہارے دامن کے اوپر بھی اس کے چھینٹے ضرور پڑ جائیں گے۔ اور اسی لیے اللہ کے ایک نیک اور صالح بندے نے فرمایا تھا کہ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لواراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنکا آن ہزاراں،
ਤੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਯਾਰੋ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਅਤਾਰਾਂ, ਸੌਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲਈਏ ਹੁੱਲੇ ਆਉਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ।